اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت کیسی ہوگی۔ بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں طرح طرح سے آتے ہیں لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ مطلب کہ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، کیسے ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، حور کیسی ہوگی، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا، کیا نفسانی خواہشات ہوں گی، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی، مردوں کو حوریں تو ملیں گی لیکن عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا۔ پھر دوستو بہت سارے آپ کے سوالات اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن آپ نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی جواب ملتا ہے۔ تو پھر دوستو ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جب بھی اللہ کے رسول اور اس کے محبوب کا نام آئے تو آپ حضرات بھی ساتھ اس پر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ میرے دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم کو جنت کے بارے بتائیے۔ تمہارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی، یعنی پوری زمین پر روشنی پھیل جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس سے جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کے بارے اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی آدمی کے پاس بیٹھ جائے گی، ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنی ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی
ان کو کیا ملے گا؟ تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی، یعنی دنیا میں جو عورت دیندار ہوگی، نیک ہوگی، جنت والی عورت سے زیادہ افضل ہوگی، یعنی جنت کی حور سے زیادہ فضیلت دنیا والی عورت کو زیادہ دی جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، یعنی دنیا کے سب سے بڑا گنہگار جو مسلمان ہوگا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، تو اس کے لیے جنت کتنی بڑی ہوگی اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جنت میں سب سے نچلے درجے والا جنتی کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا، اے میرے رب میں کیسے جاؤں؟ جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے اور سب نے اپنا اپنا انعام وصول کر لیا ہے۔ اس سے کہا جائے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت، اس طرح کی مملکت تجھے عطا کر دی جائے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے اس کی مملکت جیسی ایک بادشاہت، اس جیسی ایک اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ کہے گا کہ اس جیسی ایک اور پھر وہ شخص کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا، یہ بھی تیرے لیے ہے اور میں تجھے اس جیسی 10 مملکتیں اور عطا کرتا ہوں، اور تیرے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب یہ تو ہوا نچلے آدمی والا جنتی، جنت میں سب سے اوپر والا درجے کا جنتی وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے گاڑ دی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب اس میں سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے بارے کسی کان نے کچھ سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھی جنت کہ جس کے بارے ہم نے صرف چند واقعات بتائے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ اور ذہن میں ایسے تصور نہیں آتے کہ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ جب میرا بندہ میری فرما برداری اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آئے تو میں اس کو ایک سرپرائز کے طور پر جنت عطا کروں، جس کے بارے وہ نہ گمان کر سکتا تھا، نہ سوچ سکتا تھا، نہ تصور کر سکتا تھا کہ جنت کیسے ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکم اور اپنے پیارے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔